وزیر خارجہ سشما سوراج نے کرتارپور کوریڈور کی سنگ بنیاد تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیے جانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سشما نے کہا کہ ہرسمرت کور اور ہردیپ سنگھ پوری حکومت ہند کی نمائندگی کریں گے۔ سشما سوراج انتخابی تشہیر اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے شرکت سے قاصر ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود نے سنیچر کو کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے میں سشما سوراج، کیپٹن امریندر سنگھ اور نوجوت سنگھ سدھو کو مدعو کرتا ہوں۔ بنگلورو کے خانقاہ وارسیہ میں جشن مرگ یزید منایا گیا۔ گزشتہ 37 سالوں سے اس خانقاہ میں ہر سال 14 ربیع الاول کو جشن مرگ یزید منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر خانقاہ کے سرپرست صوفی سید عارف حسین شاہ وارسی نے بچوں میں مٹھائیاں تقسیم کی اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا۔ صوفی سید عارف حسین شاہ نے کہا کہ مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کی مخالفت کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، اس لیے خانقاہ کی جانب سے ہر سال اس جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اتحاد، امن، انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں خانقاہ سے وابستہ افراد کے علاوہ شیعہ طبقے کے نمائندے بھی موجود تھے۔ آج کے دور میں ہم صوفی حضرات جو ہے الحمدللہ جو ہے باقاعدہ جو ہے ہمارے صوفی حضرات یعنی جو ہے سنا محبت کرو، حسد سے بچو، محبت ہی خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے تمام سے محبت کرنے کا پیغام ہم صوفیوں نے دیا ہے، مگر یہ نہیں کہ جو ہے ظالموں سے نہیں۔ اللہ ظالموں کو یعنی گناہگاروں کی بخشش کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں سے بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ مگر بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جشن مرگ یزید کیوں کر رہے ہیں۔ یہ جشن مرگ یزید ایسا ہے کہ ہمارے اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت اہل بیت میں خوشی، غم میں غم، یعنی کہ امام حسین کی ولادت ہے تو ولادت میں خوشی کرنا چاہیے، ان کا غم ہے تو غم میں غم کرنا چاہیے۔ کرناٹک میں کس طرح اردو اسکولوں کو بچایا جائے، کس طرح اردو اسکولوں کی ترقی ہو، ان تمام امور پر غور و خوض کے لیے بنگلورو میں اجلاس منعقد ہوا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن اساتذہ اردو مدارس کے اشتراک سے منعقدہ اس اجلاس میں بنگلورو ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ٹیچروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اساتذہ سے اپیل کی گئی کہ وہ معیار تعلیم کو بلند کرے، محلے میں اردو زبان کی اہمیت کے تئیں بیداری پیدا کرے۔ اردو اسکولوں میں اردو کے ساتھ کنڑ اور انگریزی زبانیں بھی پہلی جماعت سے ہی سکھائی جا رہی ہیں۔ طلباء کے لیے مفت تعلیم کے ساتھ دوپہر کا کھانا، یونیفارم اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے مسلم گھرانوں کے بچے جو ہے کناڈا مدارس میں داخلہ لے رہے ہیں، تو ہماری یہی درخواست ہے پیرنٹس سے، سارے مسلم والدین سے، کہ بچوں کو اردو مدارس میں داخلہ دلوائیں، کیونکہ اردو مدارس میں نہ صرف اردو پڑھائی جاتی ہے بلکہ اسی طرح پہلی جماعت سے ہی ان کو انگریزی اور کنڑ زبان سے بھی واقف کروایا جاتا ہے۔ اور چھٹیاں اس مرتبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو درس اور تدریس کا کام بہت سارا رکا ہوا ہے یا کم چل رہا ہے۔ اس مرتبہ میں بتاؤں کہ اس کو ہم اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس کو حتاً کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور او ایس سی کا جو سروے چل رہا ہے ہمیں ایک اچھا موقع ہے کہ والدین کے گھر تک جائیں، گلی گلی تک جائیں اور وہاں سے بچے ڈھونڈ کر لائیں تاکہ ہمارے مدارس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو سکے۔ تو ایسی صورتحال میں اردو اکیڈمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں تک اپنی مادری زبان کا تحفظ کریں اور آنے والی نسلوں تک اس زبان کو پہنچائیں۔ جب یہ آپ ان کے پورے پروگرام جو بھی ان کی تکالیفات ہیں، مسائل ہیں، اس کو لکھ کر لائیں گے تو انشاءاللہ ہم حکومت کی جانب سے اس کو جو کچھ کرنا ہے ہم وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے، اور ان کی جو بھی مانگیں ہیں وہ پوری کرنے کی ہم حتمی